الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. صدق الله المولى العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب احمد مجتبی محمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بار بار میں ہدیہ درود و سلام نچھاور کرے اور بلند آواز سے درود پاک پڑھے. اللهم صل على سيدنا شفيعنا ونبينا مولانا محمد عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فی نداء شب اسریٰ ادنو منی اے محبوب. فی نداء شب اسریٰ، قرآن نے معراج کو اسریٰ کہا ہے. جو معراج ہے اس کو قرآن میں معراج لفظ نہیں آیا ہے، اسریٰ لفظ آیا ہے. فی نداء شب اسریٰ ادنو منی، میرے پاس چلے آؤ، میرے پاس چلے آؤ. فی نداء شب اسریٰ ادنو منی اے محبوب، بے دھڑک چلے آؤ، بے دھڑک چلے آؤ، ہم نے ہی بلایا. وہی لامکا کے مکیر ہوئے. سرکار اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ وہی لامکا کے مکیر ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے. یہ نبی کہ جن کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان ہے. یہ نبی ہے جو لامکا تک گئے، یہ نبی کا مقام ہے. وہ خدا ہے جس کا کوئی مکان نہیں، وہ خدا ہے. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. یہ شب معراج آپ کے لیے جو تحفہ لائے نبی، اس سے پہلے حضرت حافظ القاری شبیر احمد صاحب قبلہ آپ لوگ کو، آپ کے جو ہے مدرسے کے ناظم صاحب آپ کو بتا چکے کہ یہی وہ مقدس رات ہے جس رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے نماز ادا کی اور یہ امت پر فرض کی گئی. یہی وہ مقدس رات ہے اور یہ نماز ایسی دولت ہے، یہ نماز فرشی دولت نہیں ہے، عرشی دولت ہے. یہ وہ دولت ہے جسے جب اللہ کو آپ کو عطا کرنا تھا، جب اللہ کو جب نماز آپ کو دینا تھا تو اپنے محبوب پاک کو عرش پر بلا کر عطا کیا. یہ نماز کوئی معمولی دولت نہیں ہے. نماز کی اہمیت یہ آج کی رات ہم جو اس کی یاد کو تازہ کرتے ہیں، ہم جو معراج شریف کا جو تذکرہ کرتے ہیں، جو ہم نبی کا اس رات میں اسریٰ کا تذکرہ کرتے ہیں، اس تذکرہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی ٹوٹی پھوٹی نماز کو معراج کی شکل عطا کریں. آج ہم نماز پڑھتے ہیں، خیالات دنیا میں گھومتے ہوں گے. آج ہم نماز پڑھتے ہیں، دماغ میں بیوی بچے آتے ہوں گے، مال و زر
ہمیں آج کی اس رات کے بابرکت ایسی نماز ادا کرے کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہو تو خدا کا نظارہ کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. خدا کا نظارہ کرے. حضرت نے کیا فرمایا؟ الصلاۃ قرۃ عینی، قرۃ عینی کی صلاۃ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. کیا فرمایا؟ آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. تو آپ کی آنکھوں میں نماز رچ بس جائے، آپ کی آنکھوں میں نماز ایسی بس جائے، کیسی کہ آپ کو ساری دنیا کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو، لیکن اقیم الصلاۃ نہ چھوڑو. ساری دنیا کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو. اچھا نماز پڑھنی کیسی ہے سمجھ لیجئے. پڑھنی کیسی ہے؟ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کانک تراہ، اللہ کی عبادت ایسی کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اب بتاؤ یہ نماز نبی کی آنکھ کی ٹھنڈک نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی؟ سمجھنا ٹھنڈک کیسی ہے. تو آپ جب نماز پڑھنے کے لیے آؤ، جب نماز میں کھڑے ہو، اس وقت آپ کا دل اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا چاہیے. آپ کے دل میں گاؤ خر نہ ہو بلکہ آپ کا سر نبی کے در پر ہو، کیونکہ خدا کا یہی کے در نہیں اور کوئی مبر وکر جو وہاں پہ وہ یہی آ کے وہ جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. اب کیا ہے؟ نبی کے عشق میں نبی کے طریقے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہوئے نماز قائم کرو. کیسی نماز؟ ایسی نماز گویا کہ آپ نماز میں کھڑے ہو جاؤ تو رب کے جلوے آپ کو گھیر گا. یہی تو ہے الصلاۃ معراج المومنین. یہ معراج کا تو معراج کی رات یہ توبہ عطا کیا گیا. یہ معراج کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے آپ اگر بغور دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ نماز افضل العبادت ہے. بہت ساری قسم کی عبادت ہے. آپ تسبیح پڑھتے ہو عبادت ہے، ذکر کرتے ہو عبادت ہے، تحلیل کرتے ہو عبادت ہے، تمہید کرتے ہو عبادت ہے، تمجید کرتے ہو عبادت ہے، نعت پڑھتے ہو عبادت ہے، آپ زکات دیتے ہو عبادت ہے، آپ صدقات دیتے ہو عبادت ہے. لیکن تمام عبادتوں کا سردار، تمام عبادتوں کا جو آقا ہے وہ نماز ہے. افضل العبادت کہتے ہیں جو افضل العبادت کیا ہے تو نماز ہے. تو نماز افضل العبادت. اور آپ کو کہاں دی گئی؟ زمین پہ نہیں، آسمانوں میں نہیں، ارے سدرۃ المنتہا میں نہیں، ارے عرش سے آگے لامگاہ کی سرحدوں میں. کہاں عطا کی گئی؟ لامگاہ کی سرحد میں. یہ تو ہمارے بولنے کے جملے ہیں، اسے بولنے میں نہیں لایا جا سکتا، لیکن کچھ تو بولنا پڑے گا، کچھ تو بولنا پڑے گا. وہاں جہاں کوئی جگہ نہیں ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ اس دنیا سے عالم غیب کے نظارے دیکھو، دیکھیے میں تھوڑی سی بڑی باتیں کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو سمجھ دی ہے تو آپ نماز کو سمجھو. ہم نے نماز کو کیا سمجھا کہ کان سے ہاتھ ڈال کے ناک کے نیچے باندھ لیے اور جو چند بدنی حرکات و سکنات کر لیے نماز ہو گئی. نماز یہ چیز نہیں ہے. نماز تو وہ ہے جو آپ نماز میں کھڑے ہو تو عالم غیب میں مداخلت ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز میں بخاری شریف کی حدیث بتا رہا ہوں، کوئی ملا انکار نہیں کر سکتا. نبی کریم نماز میں کھڑے گئے، نماز کے اندر پڑھتے ہی پڑھتے حضور آگے ہاتھ بڑھاتے ہیں، یوں قدم کرتے ہیں، پھر پیچھے آتے ہیں، پھر ہاتھ باندھتے ہیں. صحابہ سوچتے ہیں کوئی نیا حکم تو نازل نہیں ہو گیا نماز کے لیے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے نماز میں یہ آگے بڑھے اور آپ کچھ پکڑنا چاہتے تھے؟ کہا ہاں جب میں نماز کے عالم میں تھا. اب جو حضور کو 3 طریقے کا علم دیا گیا، کتنے طریقے کا؟ ایک تو وہ علم ہے جو ہر کسی کو بتا دیا جائے، ایک وہ علم ہے جو خاص لوگوں کو بتایا جائے، اور وہ ایک علم ہے جو صرف نبی کے لیے. اب میں اس کی یہ پوری روایت نہیں پڑھ رہا، مختصر میں آپ کو بتا رہا. تو نبی کریم نے اگر ہم کو بتا دیا تو مطلب ہمارے کام کی چیز ہے. ہم کو بتا دیا تو، اور کسی خاص کو بتایا تو وہ غوث کے کام کی چیز ہے.
وہ خواجہ کے کام کی چیز ہے، وہ داتا کے کام کی چیز ہے، وہ نظام الدین اولیاء کے کام کی چیز ہے، وہ حسین پاک کے کام کی چیز ہے، وہ جو ہے اولیاء کاملین کے کام کی چیز ہے، اور کچھ نہیں بتایا تو پھر کیا ہے؟ وہ تو نبی غیب دا ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، لیکن نبی غیب دا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو بتا دیا، مطلب ایک طریقہ بتا رہے ہیں کہ نماز میں کھڑے حضور پوچھا یا رسول اللہ، آپ نے آگے ہاتھ کیا اور ایک قدم آگے بڑھے پھر پیچھے آ گیا، کیا کوئی نیا حکم نازل ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نہیں کوئی نیا حکم نہیں آیا ہے، کوئی نئی وحی نازل نہیں ہوئی ہے، بلکہ جب میں نماز میں کھڑا تھا میرے سامنے جنت پیش کر دی گئی، میں نے چاہا کہ جنت کے باغوں میں سے ایک انگوروں کا خوشہ توڑ لوں اور لے کر آ جاؤں اور تم کو دے دوں تاکہ تم صبح قیامت تک اس سے کھاتے رہو۔ میں نے آگے قدم بڑھایا اور پھر میں نے خود کو روک لیا، کچھ سوچ کر کے۔ اب یہ کیا سوچ کے روکا یہ نہیں بتایا، کیا سوچ کے روکا؟ یہ نبی کا علم تھا، وہ ہمارے لیے نہیں تھا۔ ہمارے لیے یہ بتایا گیا کہ نماز کے عالم میں اگر سچے دل سے، صرف جسم کی حرکت سے نہیں، جب دل کی دھڑکنوں کو بھی اللہ کی یاد میں محو کرو گے، اپنی روح کو بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر کرو گے، اس وقت ہوگا کیا؟ غیب کے دروازے کھلیں گے اور آپ عالم بالا کی سیر کریں گے، جیسا کہ غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں نماز ایسی پڑھو گویا کہ تم پل سے رات میں کھڑے ہو، نیچے جہنم اور سامنے جنت ہو۔ اب ہم سوچ رہے کہ ان کو دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن اس حدیث کی روشنی میں کیا پتا چلا؟ آپ ایسے ہی نماز پڑھتے تھے، سامنے جنت ہوتی تھی، نیچے پل صراط ہوتی تھی، یہاں اللہ کی یاد سے بھٹکے، یہاں اس کے ذکر سے غافل ہوئے تو دنیا کی جہنم میں آ کے گر گئے۔ نماز بہت عظیم دولت ہے، یہ عظیم دولت اللہ نے آپ کو کہاں عطا کی؟ زمین پہ نہیں، آسمانوں میں نہیں، سدرہ میں نہیں، بلکہ عرش بالا سے اوپر لامکان کی سرحدوں میں عطا کی۔ وہ بھی کس کے ہاتھوں سے بھجوایا اللہ؟ کسی مولوی کے ہاتھ سے؟ ارے کسی ولی کے ہاتھ سے بھی نہیں بھیجا، کسی نبی کے ہاتھ سے بھی نہیں بھیجا، ارے رسول کے ہاتھ سے نہیں بھیجا، بلکہ یہ اتنی عظیم دولت ہے کہ امام الانبیاء سید الرسول کے ہاتھ سے ہمیں نماز کو توبہ عطا کی۔ سبحان اللہ۔ کوئی لانے والا کوئی معمولی نہیں تھا جس نے یہ نماز کی دولت لائی، یہ لانے والی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی، یہ وہ اللہ کے محبوب تھے کہ یہ پوری کائنات اللہ کی تجلی گاہ ہے، لیکن جو اللہ کے مظہر کامل، اس کی تجلی کے کامل مظہر اس کائنات میں کوئی پیدا ہوا جو میرے نبی کے ساتھ اللہ رب العزت کے تمام صفات کا ظہور ہوتا ہے۔ میں تھوڑی خانقاہی باتیں کہہ دے رہا ہوں، نہیں سمجھ میں آئی تو کسی پیر کے پاس ہاتھ دے کر کے بیٹھ کر کے قدم چوم کر کے ان باتوں کو سمجھنا، بولوں گا نہیں تو کبھی پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کچھ باتیں بھی ہوتی ہے کیا، نہیں سمجھ میں آئی کوئی بات نہیں، سمجھیں گے اپنے پیر کے بعد جائیں گے، زانو ادب طے کریں گے اور بیٹھیں گے۔ نماز پڑھنا علماء سکھاتے ہیں، نماز مقبول کرانا مشائخان نظام سکھاتے ہیں، اللہ کے اولیاء اللہ سکھاتے ہیں۔ نماز پڑھنا ہاؤ ٹو پرفارم، یہاں بتا دیں علماء کرام کہ آپ جو ہے جاؤ تک لے کے جاؤ، یہ پڑھو، اس طریقے سے جھکو، پیٹھ سیدھی رکھنا، سجدے کے اندر آپ گھٹنے ڈالو، ہاتھ ڈالو، ناک، پھر پیشانی اٹھو تو پیشانی، پھر ناک، یہ سارے احکامات کو بتائے گا علماء کرام کہ نماز ادا کیسی کرنی اور رب کی بارگاہ میں مقبول کیسی بنانی، یہ اولیاء اللہ بتاتے ہیں، یہ دلوں پہ راج کرنے والے بتاتے ہیں۔ جسم کو صحیح کرنا علماء بتائیں گے اور دل کو صحیح کرنا اولیاء اللہ بتائیں گے۔ جب دونوں صحیح ہوگا تب آپ جب نماز کی لذتوں میں آؤ گے۔ آج کیوں نہیں آ رہی آپ کو لذت؟ حضرت نے کہا، قرآن کی آیت پڑھی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ اب کیوں ہم تو نماز پڑھ رہے لیکن نہیں رک پا رہے نا؟ وجہ یہ ہے کہ وہ نماز ابھی تک نماز نہیں بنی جو نماز کو نماز پڑھنا، نماز ہماری نماز وہ نماز نہیں بنی۔ صبح سے کہہ بھی لیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، اور جب رج بس جائے گی نماز جائے
میں نے بتایا نا آپ ایسا عبادت کرو گویا کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو. ٹھیک ہے نہیں کر پائے تو کیا کریں گے؟ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. روزانہ نماز تو آپ پڑھتے ہو, آج بھی نماز پڑھو گے. اگر روزانہ جو کام کیے آج بھی وہی کام کرو گے تو نتیجہ کیا خرچ ہوگا؟ جو روزانہ اخذ کر رہے تھے وہی ہوگا, کوئی نیا ہوگا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ روزانہ جو کام کر رہے تھے آج بھی وہی کام کرو گے, نتیجہ وہی اخذ ہوگا. لیکن روزانہ تو ٹھیک ہے نماز پڑھ رہے تھے, آج آئے ہیں شب معراج میں, آج علماء کے جملے سن رہے گے, آج معراج کی فضیلتوں سے آگاہ ہو رہے گے, آج نماز کے انداز سے, نماز کے انوار سے, نماز کی تجلیات سے آگاہ ہو رہے گے. اب آج نماز پڑھیں گے تو ویسی نہیں پڑھیں گے جیسے روز پڑھتے تھے. آج الگ انداز ہوگا, آج جدا انداز ہوگا. کل ہم کھڑے رہتے تھے, دنیا سامنے ہوتی تھی, اب کھڑے ہوں گے رب کو یاد کریں. یہی وجہ ہے کہ ہم معراج کی رات بناتے ہیں کہ ہم آج کھڑے ہو تو ہماری نماز الصلاۃ معراج المومنین بن جائے. یہی تو مقصد ہے ہمارے معراج, شب معراج منانے کا. درود پاک پڑھو. اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الفاتح للجود والكرم اللهم اهدنا ولكل ولكم وعليه الكرام وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہمیں پکا نمازی بنا. نماز پڑھتے ہیں, خالی ایک نصیحت پھر آگے بڑھتا ہوں. نماز پڑھتے ہیں, جو نہیں پڑھتے ہیں وہ آج سے, یہ بہت لازوال دولت ہے, بہت عظیم دولت ہے. نماز چالو کیجیے. جو نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے نصیحت ہے کہ اپنی نماز کو کامل بنانے کی کوشش کیجیے. خالی آپ نے ایک بوجھ تھا, ایک ادھار تھا, ایک جتانا تھا, ایک بتانا تھا, یہ سب کو چھوڑ کر کے اب رب کی بارگاہ میں خود کو جھکانا ہے. اس حیثیت سے کھڑے اور اپنی نماز کو کامل بنائیے اور اپنے رب کی بارگاہ میں خود کو ایسا جھکائیے کہ علامہ اقبال کا وہ شعر آپ کا مصداق بن جائے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو کیا سمجھتا ہے 1000 سجدے دے دیتا ہے آدمی کو رجا. تو آپ سجدہ کرو تو ایسا کرو کہ آپ جھکے, اٹھے تو جلوہ یار سامنے, جلوہ زیبا سامنے ہو, اور اس کے بعد جب آپ التحیات رب کی بارگاہ میں پیش کریں تو گویا جیسے نبی نے معراج کی رات میں التحیات کیا تھا وہ اس کا مظہر بن جائے, اس کا نمونہ بن جائے. نبی نے اللہ کی بارگاہ میں التحیات پیش کیا. اللہ رب العزت ہمیں اپنی نماز کو معراج بنانے کی توفیق عطا فرمائے. معراج ہوئی کیسے؟ شارٹ کٹ میں جو ہے معراج بھی بتا دوں. سننے کے لیے تیار ہے تو بولے سبحان اللہ. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. یاد رکھیے, جس نے نبی کو چھوڑ دیا اس کی کبھی نماز معراج ہو ہی نہیں سکتی. سمجھ رہے بات؟ دعوے سے کہہ رہا ہوں کیونکہ اب بڑے بزرگوں نے تو کہہ دیا اللہ کو دیکھا ہے کسی نے تو بتائے, جس کو بھی نظر آئے نظر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زہے عزت و اعتلاء محمد کہ عرش حق ہے زیر پائے محمد. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. یہ اب کسی ہمارے اعلیٰ حضرت نے تھوڑی نہ لکھ دیا, اللہ نے کہا والا سوف یؤتی کا ربک فترضیٰ. خدا اللہ نے کہا ایک محبوب میں تم کو اتنا دوں گا, اتنا دوں گا, اتنا دوں گا, تم راضی ہوتے ہیں. یہ تو ہم نے اعلیٰ حضرت نے تو بعد میں شعر میں ڈالا نا. اللہ نے کہا ہمیں 5 میں اعلان کر دیا کہ اتنا دوں گا, یہ محبوب آپ راضی ہو جائیں گے. اور حضور فرماتے جب تک میرے ایک ایک امتی بخشا نہ جائے گا میں راضی نہیں ہوں گا. یہ محبوب محب کی اپنی شان کی باتیں ہیں, ہماری مداخلت وہاں نہیں چلے گی. درود پاک پڑھو. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. 27ویں شب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام ہانی کے گھر
सैयदा उम्मे हानी के घर जलवा फरोज और उम्मे हानी मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम की सगी बहन आपके घर में, चचाजाद बहन के घर में मसनद इस्तराहत पे आराम कर रहे थे, जलवा फरोज है। अच्छा, नबी की आंखें बंद है, नबी की आंखें बंद है, लेकिन सोए नहीं है। और वैसे भी नबी सोता कब है? नबी खुद इरशाद फरमाते हैं कि मेरी आंखें बंद होती है और दिल जागता है। क्या है? मेरी आंखें बंद होती है लेकिन दिल जागता रहता है, सोता नहीं है। असल में तो काफिर वो होता है जिसका दिल मुर्दा हो जाए, जिसका दिल सो जाए। क्या हो जाए? ये एहसान है जिसका दिल जाग जाए, जिसका दिल जाग जाता है तो वो शेख बाबू बन जाते हैं। बेशक जिसका दिल जाग जाता है वो महमूद अली माही भी बन जाते हैं। जिसका दिल जाग जाता है वो दाता अली हिजवेरी बन जाते हैं, वो गरीब नवाज वो गौसे आजम बन जाते हैं। और जिसका दिल सो जाता है वो अबू जहल, जिसका दिल सो जाता है वो नमरूद, जिसका दिल सो जाता है वो करोड़ों साल इबादत करने के बाद भी शैतान मरदूद बन जाता है। तो दिल जागे, दिल सरकार मसनद इस्तराहत पर आराम कर रहे हैं। हजरत जिब्रील आमी जन्नत में गए, जन्नत से एक बुराक को चुना, एकदम बहुत शॉर्टकट में, ताकि मैं बात भी बोल दूँ और ज़्यादा वक्त भी नहीं लूँ और शॉर्टकट में आपको मेराज भी समझ में आ जाए। समझ लें, बोलो ज़रा, बोलो हाथ उड़ा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुन रहे हैं कि बात को सिमट दूँ? सुन रहे हैं तो बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आधे लोग उठाए मतलब आधे लोग सुनना चाहते तो बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। हजरत जिब्रील अमी गए। अब जन्नत में हजारों बुराक, हजारों बुराक, एक रिवायत में आता है जहाँ देने गए थे जिस मकाम पे वहाँ 40,000 बुराक। जन्नत में कितने होंगे बल्ला वाला? जिस मकाम पे लेने गए वहाँ 40,000 बुराक थे। अब जन्नती अशिया कैसी होगी? एक से एक खूबसूरत, किस चीज़ में क्या कमी होगी? और सब जो रक्स कर रहे हैं क्योंकि सबको खबर थी कि आज किसके लिए इंतखाब होना है। लेकिन इतनी महफिल के अंदर एक बुराक ऐसा था जो सब रो रहा, क्या कर रहा? सब खुशियाँ मना रहे थे कि आज अगर मौका मिल गया, आज अगर चांस मिल गया तो किसकी सवारी बनेगी? आज मौका मिल गया। और उसी में ये बुराक जो रो रहा था, जिब्रील अमी ने देखा, अब सब में उस पर नजर गई। आगे पूछा तू क्यों रो रहा है? तो वहाँ अपनी हालत ज़ात से उसने कह दिया कि उसको राज़ी करने का दो अंदाज है, कोई हंस के मनाता है, कोई रो के मनाता है। मैं रो रहा हूँ। जिब्रील अमी ने पूछा क्यों रो रहे हो? कहा मैं इसलिए रो रहा हूँ कि इधर एक से एक बुराक है, न जाने किसकी किस्मत जग जाए, अगर मैं महरूम रह गया तो। जिब्रील अमी ने कहा कि तूने ये समझा कि मैं इस काबिल नहीं था, तुझी को नहीं दिया। ध्यान रखना, जो अनानियत में होगा, जो फक्र में होगा, जो इस गुमान में होगा कि मैं बेहतर हूँ, मैं कुछ हूँ, आई एम समथिंग, जान लो नथिंग है। वो क्या है? वो जो अपने आप को कुछ समझता है वो कुछ भी नहीं है, बल्कि जो खुद को कुछ नहीं समझता है वो हुजूर की सवारी है। जो खुद के अंदर तकब्बुर रखता है, अपने अंदर घमंड रखता है, वो यूं ही रह जाता है। और जो आजिज़ी इंकिसारी इख्तियार करता है वो रसूलुल्लाह का हो जाता है। सारे बुर्राक रह गए, वो बुर्राक रसूल का बुर्राक हो गया। किससे? आजिज़ी इंकिसारी से। बुर्राक लेकर आए 70,000 फरिश्तों की जमात के साथ हुजूर की बारगाह में। हुजूर अलैहिस्सलाम मैं बेसराब है, आंखें बंद दिल जाग रहा, आंखें बंद है। क्या पैगाम था इसमें? आंखें बंद है। कहाँ से बंद? इस दुनिया से। कहाँ से? बात समझिए, ये तो समझ में आया। नबी की आंखें सो रही थी और दिल जाग रहा था। हजरत यही है ना, आंखें बंद थी किससे? इस दुनिया से आंखें बंद थी। कहाँ से? इस दुनिया से आंखें बंद थी। तो दिल इस दुनिया में जाग रहा था। दिल, अरे दिल तो उसकी मोहब्बत में जाग रहा था, दिल तो अल्लाह के इश्क में जाग रहा था।
اللہ کی محبت میں جاگ رہا تھا. جب عام ولی کا یہ عالم ہوتا ہے, ایک عام ولی کے عشق کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ میں نہیں سمجھتا, تو حضور کے عشق کا عالم کیا ہوگا؟ حضور کے عشق کا عالم کیا ہوگا؟ حضور کا دل جاگ رہا تھا, محبت. یاد رکھیے, اگر آپ اپنی نماز کو معراج بنانا چاہتے ہو, نماز میں کھڑے ہوئیے تو دنیا سے نظر بند کر لو اور دل کو اللہ کی بارگاہ میں جگا دو, تب آپ کی نماز کی معراج شروع. صرف معراج ایک معراج تھوڑی نہ ہے, ہزاروں راز پوشیدہ ہے معراج. اگر راز پوشیدہ نہیں ہوتے تو کسی کا تذکرہ علماء کرام کرتے ہیں, حفاظ کرتے ہیں, مفتیان کرام کرتے ہیں, محققین کرتے ہیں, تو بہت خوش نصیب ہوتا ہے وہ انسان جس کا تذکرہ اس کا پیر کرتا ہے. بہت خوش نصیب ہے وہ انسان جس کا تذکرہ کوئی اللہ کا ولی کرتا ہے, اللہ کا نبی کرتا ہے. قسم خدا کی, یہ واقعی معراج کا تذکرہ خود خالق کائنات نے قرآن کے اندر جو اس کائنات کی سب سے افضل ترین کتاب ہے اس میں اس کا ذکر کیا ہے. کسی معمولی جگہ ذکر نہیں کیا ہے. اس کے اندر حضور آپ کا دل جاگے گا تو آپ کی معراج ہوگی. حضرت جبریل علیہ السلام آئے, حضور سن رہے, دل ہی دل میں سوال کیا, اے اللہ اب کیا ادب ہے؟ میں جب آیا حضور جانتے تھے, آج لینے آیا حضور سو رہے. حکم ہوا قدم بوسید کر. کیا ہوا؟ تو ولیوں کے بزرگوں کے قدم چومنا یہ کس نے سکھایا؟ یہ ہم جتنی نبی سے سیکھتے ہیں. کس سے؟ کہتے ہیں اپنی ماں پوری ہو تو حضور کے تلووں پر رکھ دیا, حضور جاگے, پھر حضور علیہ السلام کا شرح صدر ہوا. حضور مکہ المکرمہ میں گئے, مکہ المکرمہ سے حضور جو ہے راستہ اختیار کیے, مدینہ شریف آئے. ایک دم شارٹ میں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا وقت یاد رہے, کیونکہ وقت نکل چکا ہے نا. درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے تو مدینہ گئے. پہلے کہاں گئے؟ مدینہ سے آپ گئے تو حضرت مقام موسیٰ پر گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے, اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. وہاں سے حضور بیت المقدس گئے. بیت المقدس کے اندر تمام نبیوں کی امامت فرمائی, تمام نبیوں کی امامت فرمائی. پھر وہاں سے حضور آسمان کی سیر شروع, وہاں سے کہتے اصل معراج یہاں سے شروع ہوئی. حضور پہلے آسمان پہ گئے. وہاں آسمانوں پہ جانے کا ایسا انداز تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام جاتے تھے, جا کے دستک دیتے تھے آسمان پہ کہ آسمانی دنیا کے دروازے کھولو, آسمانی دنیا کے دروازے کھولو. تو حکم پوچھتے تھے کون, آپ کون ہیں, آپ کے ساتھ کون ہے. جب حضور کا نام لیا جاتا تو دروازے کھول دیے جاتے. حضور کا ہمارے ساتھ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, بس یہ نام آنا تھا. کیا ہے؟ ہر درد کی دوا ہے صلی اللہ محمد. حضور کا نام آنا تھا, آسمانوں کے دروازے کھل جاتے. آسمانوں کے یہ سات, پہلا دوسرے تیسرے چوتھے, ہر آسمان کے انبیاء کرام نہیں ملتے. مقدس ساتوں آسمان کے بعد جو ہے مقام آیا جہاں حضرت جبریل علیہ السلام بھی ٹھہرے, جہاں حضرت جبریل علیہ السلام بھی ٹھہر گئے. اس مقام کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں. وہاں ایک جھاڑ تھا جو بیری کا جھاڑ تھا, بیل, لیکن اس کے بیری ایسی چھوٹی چھوٹی نہیں تھی, کہتے بڑے بڑے مٹکوں کی طرح, اور اس کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح. تو روایتوں میں آیا ایک پرکیف سا منظر تھا. اس کو دیکھنے کے بعد وہ سدرۃ المنتہا, کہ اس کے آگے دنیا کی کوئی چیز اس کے آگے نہیں جا سکتی, اور وہاں کی کوئی چیز ادھر سے ادھر نہیں آ سکتی. جسے اللہ نہ چاہے وہ اس لیے انتہائی مقام کہتے ہیں. اس میں منتہا کا مطلب ہوتے ہیں اینڈنگ مقام, اینڈنگ پوائنٹ. تو سدرۃ المنتہا وہاں اس مقام پر حضرت جبریل امین نے بھی اپنا جو ہے سرنڈر کر دیا کہ یا رسول اللہ میں لینے تو آیا تھا لیکن یہیں تک کے لیے میں لینے آیا تھا, اب آگے آپ کو جانا ہے. اب حضور سدرا کے آگے گئے. آگے بھی آپ کی سواری تھی جس کا نام ہے رف. رف کیا کہتے ہیں اس کو؟
रफ पे सवार हो जिसकी कैफियत सैयदना गौस आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि रफ एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें आप बैठो तो आप जिस तरफ झुक जाओगे रफ उस तरफ झुक जाएगा। बस इतनी तारीफ, इतना तलाश करने के बाद हमको मिली है कि रफ क्या चीज़ थी। बाकी वो कैसी थी, दिखती कैसी थी हमको भी नहीं मालूम है, सिर्फ नाम मालूम है रफ। क्या नाम है? एक उसकी डेफिनेशन गौसे आज़म की बात क्यों पेश किया? गौसे आज़म थे, जब लामका में हुजूर आगे बढ़े तो कंधा लगाया था। अब मैं वहाँ नहीं जाता, आपकी रूहानियत ने कंधा लगाया था और उस वक्त कहा था, हुजूर ने कहा था कि मैं तुम्हारे मुरीद के 27 मरतबा कहा था मैं सबको जो है जन्नत में लेके तुम्हारे मुरीदों को जन्नत में मैं बख्शवाऊंगा। अब एक रिवायत है, यहाँ से उसका ताल्लुक भी आगे चलता था, तो रफ में गए और हुजूर आगे गए। रिवायतों में आता है हजारों हिजाबात हटते गए, एक मकाम आया कि अल्लाह आवाज आई, हुजूर ठहर गए। एक आदमी अगर एकदम तुम तो किसी खाली जगह पे चले जाओ तो घबराहट होती है ना, कोई है नहीं, दूर तक सुनसान जंगल मैदान हो तो क्या आएगा, सुनसान मैदान जंगल मैदान क्या हालत हो। लेकिन ये तो ऐसी जगह पे कि मैदान भी नहीं, कोई जगह भी नहीं, ना ऊपर है ना नीचे है, ना दाएं है ना बाएं है, ना आगे है ना पीछे है। हम तसव्वुर नहीं कर सकते ऐसी जगह है, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते ऐसी जगह है। और हुजूर ऐसी जगह पे ठहरे तो अब बारगाह रब्बुल इज्जत से एक आवाज आई, उदनो मिन्नी है महबूब, जो कहा ना उसमें आए उदनो मिन्नी है महबूब, मेरे पास आओ, उदनो मिन्नी, करीब आओ। वो आवाज सैयदना अबू बकर सिद्दीक की आवाज की शक्ल में, वो जो आवाज हुजूर के कानों में आई थी वो आवाज कैसी थी? तो जैसे ही अपने यारे गार की आवाज सुनी हजरत सिद्दीक अकबर की तो दिल की वहशत जो थी वो कम हुई और आगे बढ़ी। और आखिर में कुरान करीम ने जो कहा है कुरान के अंदाज में कि वो मकाम आया कि हुजूर ने अल्लाह के जलवों को अपने सर की आंखों से मुशाहिदा किया, सर की आंखों से मुशाहिदा किया। कुरान ने कहा माँ कज़बल फुआद मा रहा, कि आपके दिल ने उसे नहीं झुठलाया जो कुछ देखा, जो कुछ। और देखने का अंदाज क्या था? कुरान कहते हैं हुजूर अल्लाह के गले करीब हुए, सुम्मदना करीब हुए, फतदल्ला बस बहुत करीब हुए, काबा कौसैन क्या फरमाया? कौसैन क्या फरमाया? ये दो थाला दिख रहे और समझते हैं आप, सर्कल होता है, सर्कल का आधा काट के जो देखते हैं उसको कौस बोलते हैं। ये जो होता है ना बाहर की शक्ल जो क्या बोलते हैं कौस। तो ये जो थाले हजरत ये जरा मिला तो थाले हजरत, हाँ जरा चिपका दो, ये कौसैन हो गया, ये जो मिल गया ना ये कौसैन। कहते हैं कि काबा कौसैन का मकाम आ गया, मिल गए। हदीस में आता है, मिशकात शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के इतने करीब हुआ कि अल्लाह को मैंने खूबसूरत चेहरे में देखा। किसमें? वो अल्लाह का रसूल जाने कि अल्लाह कि उन्होंने देखा कैसे, खुदा ने दिखाया कैसे। मिशकात शरीफ की हदीस है कि मैंने खूबसूरत यानी एकदम हुस्न जमाल के साथ उसकी सूरत को देखा और उसने अपना दस्ते कुदरत मेरी पीठ पे रखा, जिसके ठंडक मैंने महसूस की और अव्वलीन और आखिरीन का इल्म मुझ पे खोल दिया गया। काबा कौसैन, अब यही नहीं रुकी है कुरान की आयत, कहती काबा कौसैन और अदना, बल्कि उससे भी अदना हो गई, उससे भी। अब वो मकाम क्या होगा अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं जो हमारे बड़े बड़े बुजुर्गों ने कहा है। क्या कहा? उस्ताद ज़मान बिरादर आला हजरत अल्लामा हसन रज़ा खान बरेलवी क्या इरशाद फरमाते हैं? तुम ज़ाते खुदा से न जुदा हो न खुदा, तुम ज़ाते खुदा से न जुदा हो न खुदा हो, अल्लाह को मालूम है क्या जानिए क्या हो, अल्लाह को मालूम है क्या जानिए क्या हो। यही तो वो आलम था कि जब उस मकाम पर हुजूर पहुंच गए जहां
कोई दूरी नहीं थी। उठे जो कसरे दना के पर्दे, कोई खबर दे तो क्या खबर दे, ये जादू थी नहीं दूरी की, अरे नहीं थे अरे वही थे। ये जो सरकार आला हज़रत कह रहे हैं, समझने के लिए उतना इल्म चाहिए। जो सरकार फरमा रहे थे वो मकाम क्या था? अखलो खिरत में बैठने वाला मकाम नहीं था। अखलो खिरत में बैठने वाला मकाम नहीं था। पहुंचे उसी मकाम के लिए, तो जब वहां से हुजूर आए तो क्या इरशाद फरमाया? मनवान फकत राल हक। कुरान ने ऐलान किया कि जो रसूल की इताअत करेगा वो अल्लाह की इताअत करेगा। रसूल ने नहीं माना, अल्लाह ने माना। हजरत ये क्या थे? यानी हुजूर अल्लाह के जलवा बन चुके थे, वो अल्लाह का आईना बन चुके थे, जिसके जरिए पूरी कायनात अल्लाह की शान पहचानती है। इसकी अल्लाह की शान पहचानती है, उसकी सिफातों को जानती है, उसकी तौहीद को जानती है। कसम खुदा की, अल्लाह को एक ऐसा ही मान लो, ईमान वाला नहीं हो सकता। आप ईमान वाले तब होंगे जब रसूलुल्लाह ने जैसा एक चाहे वैसा मानो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको वाक़ई मेराज को समझने की तौफीक अता फरमाए और नमाज की अज़मतों को जानने की तौफीक अता फरमाए। अपने दिल को इसके मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना बनाने की तौफीक अता फरमाए। अपने माँ बाप का फरमाबरदार बनाए। और मैं मुबारकबाद देता हूँ अपने बच्चों के माँ बाप। मैं देख रहा था, जो बैठा था, लोग ऐसे बच्चों को बात पकड़ के लेकर आ रहे थे, 2-3 दिन लेकर आए। मुझे बहुत अच्छा लगा, कुछ याद आया। क्या माहौल होगा, क्योंकि आप ही है, अपनी जिम्मेदारी आप निभा रहे हो। आपकी जिम्मेदारी है अल्लाह के घर तक अपने बच्चों को पहुंचाने की। वो अल्लाह की जिम्मेदारी है, उसका दिल कैसे बढ़े। तुम यहाँ तक तो लाओ, तुम यहाँ लाओ। कसम खुदा की, मैंने बड़ों से ज्यादा बच्चों में तड़प देखी है कि वो पहली सब में भागना चाहते हैं। मैंने बड़ों को देखा जो आखिरी सब में भागना चाहते हैं। नौज़ बिल्लाह, मेरी अपने तजुर्बे की बात कर रहा हूँ। ये बच्चे हैं, आगे आगे खड़े होते, बड़ा आदमी पकड़े तो पीछे कर। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें शौक़ अता फरमाए, शौक़ अता फरमाए और अपनी नमाज को हकीकी नमाज बनाने की तौफीक अता फरमाए।